تاریخ میں ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ملک بنائے اور ایسے بھی جنہوں نے تباہی مچائی۔ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر کوئی ایک ہی شخص یہ دونوں کام کرے؟ آج ہم بات کریں گے اسی تضاد کی، ایک ایسی شخصیت کی جس کا نام تھا صدام حسین۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، اور اس کا جواب عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتا ہے، جہاں ایک لڑکے کا بچپن اس کی تقدیر لکھ رہا تھا۔ ہر ظالم حکمران کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ صدام کی کہانی کا آغاز گمنامی میں ہوتا ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں زندہ رہنے کے لیے بے رحمی ضروری تھی اور جہاں ایک پورا ملک تبدیلی کی آگ میں جل رہا تھا۔ بچپن میں گھر سے بھاگنا اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن صدام کے لیے یہی طاقت کی طرف پہلا قدم تھا۔ بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک ایسا اکھاڑا تھا جہاں انہوں نے سیکھا کہ طاقت مانگنے سے نہیں، چھیننے سے ملتی ہے۔ تو جس عراق میں نوجوان صدام نے قدم رکھا وہ ایک ابلتے ہوئے برتن جیسا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، برطانوی اور فرانسیسی طاقتیں ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہی تھیں، اور لوگوں میں بیرونی تسلط کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ماحول کسی بھی انقلابی نظریے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اور اسی ماحول سے ابھرا باس اعظم کا نظریہ، یعنی عرب اتحاد، خود مختاری اور سوشلزم کا ایک طاقتور مکسچر۔ یہ صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ ایک خواب تھا، اور 20 سالہ صدام کے لیے یہی خواب اقتدار تک پہنچنے کی سب سے تیز سیڑھی بن گیا۔ ان کا عروج بہت تیز اور بے رحم تھا۔ انہوں نے صرف پارٹی کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں بلکہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو گرا دیا۔ ایک ناکام قاتلانہ حملہ، جیل سے فرار، اور پھر پارٹی کے اندر ایک اہم منتظم بننا، ہر قدم انہیں اقتدار کے مرکز کے اور قریب لے گیا۔ 1968 کے انقلاب نے انہیں نائب صدر تو بنا دیا، لیکن اب وہ پردے کے پیچھے سے اصل طاقت چلا رہے تھے۔ 1970 کی دہائی عراق کے لیے بڑی متضاد تھی۔ ایک طرف ایک جدید ملک کی تعمیر ہو رہی تھی، دوسری طرف اسی تعمیر کی بنیادوں میں ایک ظالمانہ نظام کی جڑیں بھی مضبوط ہو رہی تھیں، اور اس سب کے پیچھے صرف ایک شخص تھا، نائب صدر صدام حسین۔ اس تبدیلی کی وجہ تھی تیل کی بے پناہ دولت۔ صدام نے عراقی تیل کو مغربی کمپنیوں کے کنٹرول سے چھین لیا، اور قسمت نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ 1973 کے توانائی بحران نے تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا، اور عراق پر دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ اس پیسے نے صدام کو ایک معمار بننے کا موقع دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس قیمت پر؟ اس دولت سے صدام نے ایک نئے عراق کی تعمیر شروع کر دی، ناخواندگی کے خاتمے کے لیے مہم، ہر شہری کے لیے مفت علاج، اور ملک بھر میں سڑکوں اور پلوں کا جال۔ یہ ایک ایسا ویژن تھا جس نے بہت سی عراقیوں کو امید دلائی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ عراق واقعی خطے کا ستارہ بننے جا رہا ہے۔ اور یہی ان کی حکمرانی کا سب سے بڑا تضاد ہے، ایک طرف ترقی اور جدیدیت تو دوسری طرف جبر اور خوف کی بنیادیں۔ ستم ظریفی دیکھیں، جس وقت وہ اپنے خفیہ عقوبت خانے بنا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت یونیسکو انہیں عوام کی خدمت پر ایوارڈ دے رہا تھا۔ لیکن ترقی کا یہ روشن دور زیادہ دیر نہیں چلا۔ جیسے ہی صدام نے صدر کا عہدہ سنبھالا، اصلاحات کا چہرہ اتر گیا، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلق العنان عامر سب کے سامنے آ گیا۔ اب عراق کی تاریخ کا سب سے تاریخ باب شروع ہونے والا تھا۔ صدر بننے کے صرف 6 دن بعد صدام نے ایک ایسا کام کیا جس نے پورے ملک پر خوف طاری کر دیا۔ انہوں نے 22 پارٹی کی قیادت کو ایک ہال میں جمع کیا، ایک جعلی سازش کا ڈرامہ کیا، اور پھر ایک ایک کر کے اپنے ہی ساتھیوں کے نام پکارے۔ جن کا نام لیا گیا انہیں کمرے سے گھسیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وفاداری کا کوئی امتحان نہیں تھا، یہ خوف کی حکمرانی کا کھلا اعلان تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بدل گیا تھا، یا 1970 کی دہائی کا وہ اصلاح کار صرف ایک ماسک تھا جس کے پیچھے 1980 کی دہائی کا ظالم ہمیشہ سے چھپا ہوا تھا؟ ایک طرف جدیدیت، دوسری طرف نسل کشی، ایک طرف ترقی، دوسری طرف تباہ کن جنگیں۔ یہی صدام حسین کی حکمرانی کی اصل تصویر ہے۔ اس کے فوراً بعد ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ شروع ہو گئی، ایک ایسی جنگ جس نے دونوں ممالک کو کھا لیا۔ تقریباً 10 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا، اور آخر میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ سرحدیں وہیں کی وہیں رہیں، لیکن دونوں ممالک کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے۔ اور اسی جنگ کی آڑ میں صدام نے اپنے ہی ملک کے ایک حصے پر قیامت برپا کر دی۔ شمالی عراق میں کردوں کے خلاف الانفال مہم دراصل ایک منظم نسل کشی تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے مارے گئے۔ یہ ان کی حکمرانی کا سب سے سیاہ اور ناقابل معافی باب ہے۔ کئی سالوں تک مغرب صدام کی بربریت کو نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ وہ اسے ایران کے خلاف ایک مہرے کے طور پر دیکھتا تھا۔
لیکن پھر صدام نے ایک ایسی غلطی کی، ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ان کے زوال کا آغاز تھا۔ 1990 میں ایران جنگ سے تباہ حال معیشت کے ساتھ صدام نے اپنی نظریں اپنے چھوٹے لیکن امیر پڑوسی کویت پر جما لیں۔ قرضوں کی معافی، تیل کی قیمتوں پر کنٹرول اور تیل چوری کے الزامات، یہ سب صرف بہانے تھے۔ اصل مقصد کویت کی دولت پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی قیمت صرف صدام نے نہیں بلکہ پورے عراق نے چکائی۔ صدام کو اپنی فوج پر بہت بھروسہ تھا، جو اس وقت دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج سمجھی جاتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا مقابلہ کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہوگا۔ ایک طرف عراق اور دوسری طرف امریکہ کی قیادت میں ایک عالمی اتحاد۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے وہ شروع سے ہی ہار چکے تھے۔ کویت کی جنگ نے صدام کو اقتدار سے تو نہیں ہٹایا، لیکن اس نے ان کے زوال کی بنیاد ضرور رکھ دی۔ اب ہم ان کی کہانی کے آخری باب کو دیکھیں گے، ایک آمر کا اپنے ہی ملک کی گلیوں میں ایک مفرور بننے کا سفر۔ خلیجی جنگ میں شکست کے بعد صدام تو اپنے محل میں محفوظ رہے، لیکن قیمت عراقی عوام کو چکانی پڑی۔ سخت بین الاقوامی پابندیوں نے ملک کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ خوراک اور دواؤں کی قلت ہو گئی اور بچوں کی شرح اموات 50 سال پرانی سطح پر پہنچ گئی۔ ایک پوری نسل اس کی قیمت ادا کر رہی تھی۔ 2003 میں امریکہ کی قیادت میں حملے نے آخرکار صدام کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی تلاش کے لیے امریکی فوج نے مطلوب عراقیوں کے تاش کے پتے جاری کیے، اور اس میں سب سے بڑا پتا یعنی حکم کا اکا خود صدام حسین تھے۔ ایک مطلق العنان حکمران اب ایک کھیل کا نشانہ بن چکا تھا۔ اور پھر انجام بہت تیزی سے آیا۔ مارچ 2003 میں حملہ ہوا، چند ہفتوں بعد بغداد پر قبضہ ہو گیا، اور پھر مہینوں بعد ایک وقت کے عظیم رہنما کو ایک چھوٹے سے زیر زمین گڑھے سے نکالا گیا۔ اس کے بعد مقدمہ اور پھانسی تو بس ایک رسمی کارروائی تھی۔ ان کا دور ختم ہو چکا تھا۔ صدام حسین کا خاتمہ تو ہو گیا، ایک ظالم حکمران کو راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے زوال نے ایک خلا چھوڑ دیا، ایک ایسا خلا جسے افراتفری، تشدد اور عدم استحکام نے بھر دیا۔ تو آخری سوال یہ ہے، کیا ایک ظالم کو ہٹانے کی قیمت ایک پورے خطے کو غیر مستحکم کرنا ہو سکتی ہے؟ اس کی میراث کا فیصلہ شاید تاریخ ابھی تک کر رہی ہے۔